السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ 2 یا 3 سٹریم پہلے آپ ایک آدمی کو نصیحت کرے کہ غامدی کو نہ سنیں۔ جی، اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں سانگ میوزک جو سانگ ہوتا ہے اس میں سے میں میوزک کو نکال دوں گا پوری طریقے سے اور سنوں گا، میرے لیے کیا یہ جائز ہوگا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ شیخ کیا اسلام میں اختلاف ہے میوزک کو حرام ہے ایسا؟ دوسرا بسم یہ ہے اللہ کہ والحمدللہ، جی کمپلیٹ کریں سانگ آپ۔ جو ہے اس میں سے ہم میوزک کو پورا نکال دیں تو کیا وہ جائز ہوگا ہمارے سننے کے لیے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شروع میں انہوں نے غامدی کا ذکر کیا، پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ بعد والے سوال کا غامدی سے کیا تعلق ہے، وہ انہوں نے بتایا نہیں۔ میں نے تو 1-2 اسٹریم یا اس دوران غامدی کا ذکر نہیں آیا ہے میرے پروگرام میں، ہو سکتا ہے کسی اور پروگرام میں انہوں نے سنا ہو، لیکن میرے پروگرام میں بھی اگر غامدی کا ذکر آتا، جاوید غامدی جو کہ اصلاً پاکستانی ہے اور کسی یورپی ملک میں ہے، اور وہاں بیٹھ کر کے بہت سارے فتنے وہ پھیلا رہا ہے، اگر اس کا ذکر میرے اسٹریم میں بھی آتا تو میں یہی نصیحت کرتا ہر عام اور خاص کو کہ جاوید غامدی سے دور رہیے۔ جاوید غامدی کے افکار اتنے زیادہ شریعت کے مخالف ہیں، بلکہ بہت سارے اس کے خیالات تو کفریاں ہیں۔ حدیثوں کا انکار، اسلام کے جو مسلمات ہیں، جو ثوابت ہیں، ان کا انکار کیا ہے جاوید غامدی نے۔ اس پر ایک باقاعدہ کتاب، ایک نہیں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شیخ صلاح الدین یوسف کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، فتنہ غامدیت، اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس کے افکار کا خلاصہ جاننے کے لیے۔ تو بہرحال کسی طالب علم کو، کسی عالم کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ اس کو سنے، الا ہے کہ کوئی اتنا متمکن ہو کہ اسے سن کر اس پر رد کر سکتا ہے تو پھر وہ سنے۔ عام آدمی کو تو بالکل بھی اس سے دور رہنا ہے۔ جاوید غامدی سے اس زمانے کا وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہاں پر ہم اس سے زیادہ تفصیل اس کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اتنا میرے خیال سے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے موجودہ زمانے کا، اسلام کے مسلمات اور ثوابت کا اس نے انکار کیا ہے، اسے نہیں سننا چاہیے۔ اگلا سوال انہوں نے میوزک کے بارے میں، گانے کے بارے میں پوچھا۔ جی، تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا گانے کے بارے میں، گانا یا میوزک کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے؟ دیکھیں بھائی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا ہے لوگوں نے جس میں اپنا اختلاف درج نہیں کرا دیا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں علماء امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور اجماع منعقد ہونے کے بعد پھر اگر کوئی آ کر کے اپنا اختلاف درج کرا رہا ہے تو اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ جیسے کل کو کوئی آ کر کے نماز کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، کہ نہیں میرا اختلاف ہے، میرے اس اختلاف کو درج کیا جائے اور بتایا جائے کہ نماز جو ہے مختلف فی ہے، تو مختلف فی تھوڑی ہو جائے گی نماز۔ تو میوزک کی حرمت پر علماء اسلام کا اجماع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کچھ اقوال علماء کے ملتے ہیں بعض، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جتنے بڑے اور معتبر علماء ہیں سب نے اس کا رد کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ موسیقی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اگر گانے کے اندر سے موسیقی کو نکال دیا جائے تو کیا اس گانے کو سننا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا، بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ میوزک کو گرچہ نکال دیا گیا ہے، جب آپ اس گانے کو سنیں گے بغیر میوزک کے بھی تو یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ پھر آپ کو میوزک کی طرف بھی وہ لے جائے گا۔ آپ کو میوزک کا وہ دھن یاد آئے گا، آپ بعد میں اس میں جا بھی سکتے ہیں، بہت زیادہ قوی احتمال ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہماری شریعت میں سد الذرائع یہ معتبر ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو حرام کی طرف لے جائے وہ خود بھی حرام ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کہ اس طرح کے جو گانے ہوتے ہیں، میوزک اگر نکال بھی دیا جائے تو ان گانوں کے بول کے اندر ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے، جو اس کے محتویات اور مشتملات ہوتے ہیں، جو کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی انسان کو فحش
اور برائی کی طرف ہی وہ کانٹینٹ دعوت دیتا ہے، اس کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں بیان کی جاتی ہے، اخلاق حمیدہ اوصاف حمیدہ بیان نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو کہ جذبات کو برانگیختہ کرنے والی اور اسے برائی کی دعوت دینے والی ہوتی ہیں، تو مخرب اخلاق چیزیں ہی ہوتی ہیں اس میں، تو لہٰذا میوزک کو نکالنے کے بعد بھی اس کو سننا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی ابو حنظلہ طالب، انشاءاللہ آپ کو جواب مل چکا ہوگا۔ جزاک اللہ۔